بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب تعلیم کیا اور کیوں؟ اس سے پہلے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے نصاب پر نظر ڈالیں، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند نے کن حالات کے پیش نظر علوم جدیدہ اور خصوصاً انگریزی زبان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے نصاب تعلیم میں اسے جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک ایسی حکومت ہندوستان پر مسلط ہو گئی تھی جسے مسلمانوں کی تہذیب و اقدار سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس کے رائج کردہ نظام تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کی عظیم الشان تعلیمات اور تاریخ سے کاٹ دیا جائے۔ برطانوی ہندوستان میں ملک کی تعلیمی حالت پر متعدد رپورٹیں لکھی گئی تھیں۔ 1792 میں چارلس گرانٹ نے ایک رپورٹ میں لکھا تھا، مختصر یہ کہ ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ایک نہایت ہی بگڑی ہوئی اور ذلیل قوم ہے اور ان کو اخلاقی فرض کا بہت ہی کم خیال ہے اور حق الامر کی پرواہ نہ کرنے میں بہت شہزور ہیں اور اپنے برے اور وحشیانہ جذبات کے محکوم ہیں۔ اسی طرح میکالے نے تعلیمی پالیسی کے بارے میں کہا تھا، موجودہ وقت میں ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے طبقہ کو پیدا کریں جو ہمارے اور محکوم باشندوں کے درمیان ترجمان بن سکے، جو اپنے خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن اپنے مزاج، فکر، رائے، اخلاق اور ذہن کے اعتبار سے انگریز ہو۔ 1873 میں خود پنجاب کے گورنر نے کہا، انگریزی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی ادب کے عظیم مصنفین کی روح میں اترا جائے، ان کے افکار کی عظمت، خوبصورتی، شرافت، تہذیب اور حکمت کو جذب کیا جائے اور زندگی کو ان کے نقطۂ نظر کے مطابق ڈھالا جائے۔ تعلیم کا یہ وہ معیار ہے جس پر محکمہ تعلیم کو پورا اترنا چاہیے۔ یہ تین حوالے تعلیم کے حوالے سے حکومت کے عزائم کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب ذرا ایک نظر اس درسگاہ کی طرف ڈال لیجئے جسے مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ صاحبزادہ آفتاب احمد نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، پس اصلی تعلیم کا یہ کام ہے کہ ہمارے طالب علموں کو حقیقت بھی طبیعتوں کو قوم انگلیشیا کی اعلی صفات کے مطالعہ کرنے کا موقع دے۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تقریباً ہر ایک انگریز کے عمل اور فعل میں برق اور میکالے کم و بیش موجود ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ انگریزوں کے متعلق صحیح حالات ہمارے نو عمروں کو معلوم ہوں۔ یہی وہ اصول ہے جو ابتدا سے علی گڑھ کالج کی تعلیم میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اب ذرا اس کے بعد بنظر انصاف حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے خطبہ کا یہ اقتباس پڑھیے اور سوچئے کہ کیا اس سلسلے میں اس سے زیادہ معتدل رویہ اپنایا جا سکتا ہے۔ حضرت نے جامعہ ملیہ کی افتتاحی تقریب 29 اکتوبر سن 1920 میں خطبہ صدارت کے دوران فرمایا، آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بزرگوں نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں یہ بے شک کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت یعنی عیسائیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور اپنے مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں، تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا اچھا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے قیام دارالعلوم کے 8 سال بعد پہلے جلسہ تقسیم اسناد و دستار بندی پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اہل عقل پر روشن ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری یعنی اسکول کالج اس ترقی پر ہے کہ علوم نقلیہ یعنی قرآن و سنت وغیرہ کو سلاطین زمانہ سابق میں بھی وہ ترقی نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں علوم نقلیہ یعنی قرآن و سنت وغیرہ کا یہ تنزل ہوا کہ ایسا تنزل بھی کسی زمانے میں نہ ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں رعایا یعنی مسلمان عوام کو مدارس علوم جدیدہ اسکول کالج بنانا تحصیل حاصل یعنی بیکار اور فالتو ہے۔ ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علوم عصریہ کی خدمت کے لیے چونکہ سرکاری تعلیمی ادارے پہلے ہی سے موجود تھے اور اپنے فریضے کو بخوبی سر انجام دے رہے تھے، لیکن مذہبی اعتبار سے ان کے نقصانات بھی کھلی آنکھوں سے نظر آ رہے تھے۔ اس لیے ایسے ادارے ہی کی ضرورت تھی جو اسلامی علوم اور امت کے متوارث مزاج کی حفاظت کر سکے۔ ایک فرنگی اور غاصب حکومت میں تو یہ سب کچھ قابل فہم تھا، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد بجا طور پر یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب دینی علوم کو بھی سرکاری اداروں میں اہمیت دی جائے گی اور ایک مسلمان ملک کی تعلیم گاہیں حقیقی طور
طور پر نئی نسل کی ایسی تربیت کریں گی کہ وہ آئندہ چل کر ایک مفید اور بامقصد مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکیں گے۔ اسی غرض سے سید سلیمان ندوی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہم اللہ نے حکومت کے قائم کردہ تعلیمات اسلامی بورڈ کی رکنیت قبول کی، لیکن جب یہ تمنا خاک میں مل گئی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت جوں کی توں رہی، تو علماء دیوبند نے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن عزیز میں بھی دارالعلوم کے طرز پر دینی اداروں کی بنیاد ڈالی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو انگریز کی تربیت میں رنگا ہوا تھا، اس کے عزائم مدارس دینیہ کے بارے میں کیا تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل خط سے ہو سکتا ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں لادین طبقہ کی ذہنیت کا ماتم کیا گیا تھا۔ یہ خط ایک تاریخی دستاویز ہے جسے پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی نے خطبات عثمانی میں نقل کیا ہے۔ یہاں اس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کئی سال ہوئے ایک بہت بڑے مسلمان سرکاری عہدیدار نے، جو غالباً سر کا بھی خطاب رکھتے ہیں، مجھ سے دوران گفتگو کہا تھا کہ آپ لوگ اور آپ کے یہ مذہبی گھروندے یعنی مدرسے اور خانقاہیں صرف اس لیے ہندوستان میں باقی ہیں کہ انگریزی حکومت کی پالیسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس دن پالیسی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، ہم آپ لوگوں اور آپ کے ان اڈوں کو ختم کر دیں گے، اور مداخلت فی الدین کے نعروں سے آپ عوام نے جو ہیجان انگریزوں یا ہندوؤں کے خلاف پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے خلاف پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم جو کچھ کریں گے مسلمان قوم کو ساتھ لے کر کریں گے، اور رائے عامہ کو اتنا زیادہ ہموار کر دیں گے کہ وہ آپ کو اپنے مفاد کا دشمن اور قابل قتل سمجھنے لگیں گے، جیسا کہ ترکی میں ہو چکا ہے۔ آج کل دنیا میں ہر طرف اسپیشلائزیشن یعنی تخصصات کا دور ہے۔ ایک ایک فن کے جزوی مسائل پر بھی خصوصی تحقیقاتی ادارے قائم ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے مستقل اداروں کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے نصاب پر اعتراض کرنے والا علوم دینیہ کی وسعت یا کم از کم اہمیت سے ضرور ناواقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکابرین دیوبند کا تعلق علوم اسلامیہ سے محض رسمی اور ضابطے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے دلی جذبات اور قلبی لگاؤ کا مظہر تھا۔ اسی لیے انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو علوم نبوت کے مقابلے میں پس پشت ڈال کر اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف دین اسلام کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے یہ الفاظ پڑھیں اور ان میں جو خوشی و مسرت کا دریا موجزن ہے اس کا اندازہ کریں۔ حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جاوے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس بخاری کے شروع میں علم حدیث پڑھنے پڑھانے کی اغراض پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک علم حدیث کی ایک جدا گانہ غرض ہے، وہ یہ کہ اگر علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے سے خواہ کوئی بھی فائدہ نہ ہو اور خواہ کوئی بھی ثواب نہ ملے، تب بھی اس کے پڑھنے کے لیے ایک غرض یہ کافی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہم محب رسول ہیں اور آپ سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا آپ کے کلام کو محض اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ایک محبوب کا کلام ہے، اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک قسم کی لذت، حلاوت اور رغبت پیدا ہوگی۔